بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر دوسی کے اسلام لانے کا خوبصورت واقعہ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی مکہ میں آئے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواحِ یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل بذات خود شاعر اور دانش مند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و توازیہ کی۔ طفیل کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے۔ جادو سے باپ بیٹے، زن و شوہر، بائی بائی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ اس نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم بھی ایسی ہی کوئی مصیبت میں پڑے، اس لیے ہماری زور پر زور تمہیں نصیحت ہے کہ اس کے پاس ہرگز نہ جانا اور نہ ہی کوئی بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے میرے ذہن نشین کر دی کہ جب بھی میں کعبہ جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کانوں میں نہ پڑ سکے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ میں چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مرضی یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں ان کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا، ورنہ نہیں۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب آپ مکان پر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سارا واقعہ سنایا کہ مکہ والوں نے مجھے بہکایا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ سے بچ کر رہنا، وہ آپ کی بستی کو تباہ کر دیں گے۔ آپ مجھے اپنا واقعہ سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ واللہ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا۔ الغرض طفیل اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے۔